بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی دادا کی وفات کے بعد جو ہے آپ کے ابو، چاچا، تایا آپس میں کیوں لڑتے رہے اور اب آپ آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہیں، اصل غلطی کہاں پر ہے اور اس کو سدھارنا کیسے ہے۔ یہ میں نے ایک مثال کے طور پہ ایک فرضی جو ہے یہ آپ کے سامنے رقبہ بنایا ہے۔ کھیوٹ نمبر 15 میں آپ دیکھیں 40 مرلے ہے، کھیوٹ نمبر 25 میں 40 مرلے ہیں، کھیوٹ نمبر 40 میں 40 مرلے ہیں، کھیوٹ نمبر 70 میں 40 مرلے ہیں، یعنی 4 کھیوٹ ہے اور ہر کھیوٹ میں ہی 40 مرلے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو شخص فوت ہوا ہے اس کی بیوی بھی فوت ہو چکی ہے، اس سے پہلے والدین بھی فوت ہو چکے ہیں، اس کی بیٹی کوئی نہیں ہے، 4 بیٹے ہیں۔ یہ مثال دے رہا ہوں، جیسے فیملی الگ ہوگی یہ تقسیم الگ ہو جائے گی، لیکن جو کلیہ سمجھانے جا رہا ہوں وہ ایک ہی ہے۔ اب یہ 4 بھائی ہیں، یہ 4 کھیوٹ ہے۔ اب مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، ایک بھائی اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں کھیوٹ نمبر 15 جو ہے نا وہ سارا لے لیتا ہوں، 40 وہ کہتا ہے جی میں 40 مرلے ہی لے رہا ہوں۔ دوسرا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں کھیوٹ نمبر 25 لے لیتا ہوں، وہ کہتا ہے میں بھی تو 40 ہی لے رہا ہوں۔ تیسرا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میں کھیوٹ نمبر 40 لے لیتا ہوں، کہتا ہے میں بھی تو اپنا حصہ 40 ہی پورا لے رہا ہوں۔ چوتھا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں کھیوٹ نمبر 70 سے لے رہا ہوں، وہ کہتا ہے میں نے بھی 40 ہی لی ہے۔ اب یہ اپنے طور پہ یہ سارے بندے سمجھتے ہیں چاروں بھائی کہ ہم نے 40 مرلے آپس میں تقسیم کر لیا ہے، ہمارا جھگڑا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جھگڑا آئندہ 100 سال چلنے والا ہے اگر آپ نے اس مسئلے کو حل نہ کیا۔ دیکھیں جھگڑا پیدا کیسے ہوا، کہاں پر ہوا۔ آپ گھر میں بیٹھے اور اس طریقے سے تقسیم کر لیا، حالانکہ کھیوٹ نمبر 15 الگ رقبہ ہے، کھیوٹ نمبر 25 الگ رقبہ ہے، کھیوٹ نمبر 40 الگ رقبہ ہے، کھیوٹ نمبر 70 الگ رقبہ ہے، اور ان چاروں کھیوٹوں نے جو ہے برابر چاروں بھائیوں پہ تقسیم ہونا ہے۔ یعنی کیسے؟ کھیوٹ نمبر 15 میں 40 مرلے ہیں تو چاروں بھائیوں کو 10 مرلے آئیں گے۔ کھیوٹ نمبر 25 میں 40 مرلے ہیں تو چاروں بھائیوں کو 10 مرلے آئیں گے۔ کھیوٹ نمبر 40 میں 40 مرلے ہیں تو چاروں بھائیوں کو 10 مرلے آئیں گے۔ کھیوٹ نمبر 70 میں 40 مرلے ہیں تو چاروں بھائیوں کو 10 مرلے آئیں گے۔ یعنی ہر کھیوٹ ہر بھائی پہ برابر برابر تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا کیا؟ گھر میں بیٹھ کے پرچیاں ڈال لی یا خود سے حصے بنا لیے، لیکن یاد رکھیں یہ بندہ جو کھیوٹ نمبر 15 میں 40 مرلے پہ قابض ہو کے بیٹھا ہے، اس میں 30 مرلے جو ہیں اس کے ادھر والے 3 بھائیوں کے ہیں۔ اب وہ فوت بھی ہو جائے گا، آگے اس کی اولاد آ جائے گی، وہ وراثتی انتقال کروائیں گے، ان کے اسی کھیوٹ میں 30 مرلے آگے 3 بھائیوں کی اولاد میں چلیں گے۔ ایسے ہی یہ بھی فوت ہوگا، اس کے بچوں میں یہ بھی ادھر 30 مرلے کا مالک ہے، باقی جو 3 بھائی ہیں ان کے بھی ادھر 30 مرلے ہیں۔ یعنی کہ ہر کھیوٹ میں اس کے ادھر بھی 30 مرلے، باقی 3 بھائیوں کے ادھر بھی 30 مرلے، باقی 3 بھائیوں کے ادھر بھی 30 مرلے اور ادھر بھی 30 مرلے۔ ہر کھیوٹ میں ہر بھائی جو ہے 10 مرلے کا مالک ہے۔ اب اس کے نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ جو ہے جب وراثتی انتقال کروا لیں تو ہر بھائی جو ہے دوسرے بھائی سے تبادلہ کر لے، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی کہ یہ 3 بھائی اٹھے، اپنے 10 مرلے کے کا تبادلہ جو ہے نا اس بھائی کو کر دے تاکہ اس کا 40 مرلے جو ہے وہ ادھر کلیئر ہو جائے۔ یہ پہلے والا اور دوسرے والا تیسرے والا اٹھے اور یہ اپنے 30 مرلوں کا تبادلہ، یہ 10 مرلے اس کے ہیں، اس کو اس کھیوٹ نمبر 25 میں کر دیں، اس کے بھی اسی کھیوٹ میں 40 مرلے کا یہ مالک ہو جائے۔ اب یہ تیسرے والے میں یہ نیچے والا ایک اٹھے اور 2 اوپر والے اٹھے، یہ تیسرے والے کو اپنے 30 مرلوں کے تبادلہ جو ہے اس میں کر دے، 10 اس کے اپنے ہیں، یہ بھی اس کھیوٹ میں 40 مرلے کا مالک ہو جائے۔ اور یہ جو چوتھا آپ دیکھ رہے ہیں، چوتھے کھیوٹ میں بھی اسی طریقے سے یہ جو پہلا دوسرا تیسرا کھیوٹ ہے، یہاں سے یہ تینوں بھائی اٹھے، 10 مرلے کا یہ مالک ہے، اس کو بھی جو ہے ادھر 30 مرلے کا جو ہے وہ تبادلہ کر دے، ٹھیک ہے جی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ آپس میں تبادلہ کریں، اگر تبادلہ نہیں کرتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ دستبرداری کریں، اگر دستبرداری نہیں کرتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہیبہ کریں، اگر ہیبہ نہیں کرتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو یہ بھائی جو ہیں رجسٹری کر کے دیں تاکہ ان کے نمبر جو ہے آپس میں کلیئر ہو جائیں۔ اور سب سے بہتر یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بے نامہ کریں، ایک دوسرے سے رجسٹری کروا لیں تاکہ آپس میں مسئلے نہ بنے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کھیوٹ نمبر
15 में 40 मरले हैं तो आपके नंबर भी 40 खेवड़ के ही 40 मरले के पूरे होने चाहिए। अगर आप 25 में 40 मरले पर काबज बैठे हैं तो आपका इधर ही 40 मरले जो है वो खाता जो है वो पूरा होना चाहिए। अगर आप 40 नंबर खेवड़ में है तो इधर ही आपका 40 मरले खाता पूरा होना चाहिए। 70 में है तो उधर भी आपका 40 मरले खाता होना पूरा होना चाहिए। यानी आप जिस जगह पे बैठे हैं रिकॉर्ड में आपका खेवड़ भी वही होना चाहिए। ठीक है ना जी। अब मसला क्या है, कहते हैं जी दादा की जमीन थी, अब्बू की जमीन थी। ठीक है ना जी। भाई दादा और अब्बू की जमीन थी, जब आपने रिकॉर्ड को दुरुस्त नहीं किया तो अब स्टे लग रहे हैं। अब क्या होता है, ये खेवड़ नंबर जो 25 वाला है ना, इसकी जगह ये 40 मरले है, इससे आगे इसके आगे से रास्ता गुजर जाता है। ये नीचे वाला और एक ऊपर वाला, ये तीनों भाई उठते हैं और जाके स्टे ले आते हैं। कहते हैं जी इस बंदे के पास जो 40 मरले है ना, ये इधर 10 मरले का मालिक है, हम भी इधर तीनों भाई 10-10 मरले के मालिक हैं, लिहाजा इसको जो है इधर से सिर्फ 10 मरले दे, बाकी 30 हमें दें। यहां वो क्या करते हैं, जब ये जगह जमीन खाली होती है फसल से, ये तीनों भाई मिलके इधर हल चला देते हैं, ट्रैक्टर चला देते हैं और अपने 30 मरलों पे कब्जा कर लेते हैं। उसे कहते हैं भी जाओ, वो थाने जाता है, वो आगे से रिकॉर्ड लगा के दिखा देते हैं, ये देखें जी ये तो हमारे नाम है। इसकी कहाँ है जी, इसकी वो पीछे है, बन के पास है, उधर जाए। ठीक है ना जी। तो रिकॉर्ड दुरुस्त करने का ये ना दुरुस्त करने के ये नुकसानात होते हैं। तो आपकी अगर जद्दी जमीन भी है, आप जहां जहां पर बैठे हैं खेवड़ के मुताबिक अपने कब्जे को भी दुरुस्त करें। ठीक है जी। खेवड़ के मुताबिक जो है अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करें, वगरना आपका ये गड़बड़ मामला रहेगा। दादा के फौत होने के बाद अब्बू चाचा ताया लड़े हैं, अब आप लड़ रहे हैं, आगे आपकी नस्लें भी ऐसे ही लड़ाई करते रहेंगी। तो ये इसकी तकसीम करवा के खाता शरीक से अपना हिस्सा अलग करें, अपने नंबर दुरुस्त करें, अपना दूसरों से तबादला कर लें और अपने जो आपका खाता है उसकी गिरदावरियां जो है वो अपने नाम पे करवाएं। और उधर जो है वो अगर सकनी हो गई है तो कब्जा जो है आपका होना चाहिए और नंबर भी आपके होने चाहिए। सारी चीजें क्लियर होंगी तो फिर ही आपके मामलात जो है वो क्लियर होंगे। यहां पर यह भी बता दूं, अगर आप मौजे की मिसाल ले लें, एक गांव में अबू के जो हैं वो 40 मरले थे, दूसरे गांव में भी अबू के 40 मरले थे, तीसरे गांव में भी, अब इनकी मिसाल आप गांव से ले लें, एक और मिसाल इधर दे रहा हूं, तीसरे गांव नंबर 40 में भी 40 मरले थे, गांव नंबर 70 में भी 40 मरले थे। अब अगर भाई ये करते हैं, वो कहता है जी एक गांव वाली जमीन मैं ले लेता हूं, दूसरे गांव वाली दूसरा भाई ले ले, तीसरे गांव वाली तीसरा भाई, चौथे गांव वाली चौथा भाई, तकसीम गलत है। ऐसे तकसीम नहीं होनी, ऐसे तकसीम करनी है तो ये तीनों भाई इस जमीन, इस गांव वाली जमीन जो है इसको अपना हिस्सा लिख के दें। ये वाले भाई को, ऊपर वाला भाई और नीचे वाले दोनों भाई इसको लिख के दें। ये तीसरे भाई को, ये नीचे वाला भाई और ऊपर वाले दोनों भाई अपना हिस्सा इस गांव में लिख के दें। और ये चौथे को भी, ये ऊपर वाले तीनों भाई इस गांव में अपना हिस्सा लिख के दें। यानी हर भाई जो है वो दूसरे गांव में जो उसका हिस्सा बनता है उसको लिख के दे, और जो उसके पास भाई का रकबा है उससे लिखवाए, ताकि मामला जो है वो क्लियर हो जाए। कब्जे के मुताबिक जो है, अगर आपका खेवड़ नंबर नहीं होगा, कब्जे के मुताबिक जो है आपका जो रिकॉर्ड है वो नहीं होगा, तो बाद में आपके लिए मसले जो है वो बनेंगे, स्टे भी आएंगे, लड़ाइयां भी होंगी, कत्लो गारत भी होगी, झगड़े भी होंगे, पर्चे भी होंगे, आपस में तलाकें भी होंगी, रिश्ते भी खत्म होंगे, बहन बहन से लड़ेगी, भाई भाई से लड़ेगा, चाचा ताया लड़ेगा। ठीक है जी। आपस में बच्चे नहीं बोलेंगे, बच्चे एक दूसरे को गाली गलौज करेंगे, लड़ाई करेंगे, हसद पैदा होगा, बुग़्ज़ पैदा होगा, अनाज पैदा होगा। लिहाजा बेहतर यह है कि जुबानी कलामी। अब क्या करते हैं, बाप कहते हैं बच्चों को, और तेनू चोखा पता है, तू चोखा पढ़े हैं। ठीक है ना जी। ये पढ़ी लिखी बात को नहीं मानते, जाहलों वाली, पागलों वाली और अनपढ़ों वाली हरकतें करते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, आपने अब्बू को समझाना है, अब्बू जी इस तरीके से ये काम होना है, ये अपना खाता क्लियर करें। बेशक दादा की जमीन थी, बेशक अब्बू की जमीन थी, खाते को क्लियर करें ताकि आपका मजीद जो है वो कोई झगड़ा ना हो।